تثلیث اقدس، نجات کا آسمانی راز جو زمین پر محبت بن کر ظاہر ہوا۔ انسان کے گناہ نے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ پیدا کیا۔ خدا نے اس فاصلے کو مٹانے کے لیے ایک الہی منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ صرف ایک ہستی کا نہیں بلکہ تثلیث کی کامل ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ باپ نے نجات کا منصوبہ بنایا، بیٹے نے اس پر عمل کیا اور روح القدس نے اسے ہمارے دلوں تک پہنچایا۔ تخلیق میں، صلیب پر اور آج کلیسیا میں تثلیث کی شراکت واضح ہے۔ یوحنا 3:16 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ باپ کی محبت کی گواہی ہے۔ یسوع کی قربانی صرف رحم نہیں بلکہ تثلیث کی حکمت کا مظہر ہے۔ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم نجات کے اس راز کو جان سکیں۔ باپ نے دنیا کو نجات کے لیے چنا، بیٹے نے اسے خریدا اور روح القدس نے اس پر مہر کی۔ تثلیث کا منصوبہ گناہگار کو مقدس بنانا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی، حرارت اور توانائی تین الگ الگ مظاہر ہیں لیکن سورج ایک ہی ہے، ویسے ہی تثلیث۔ باپ بادشاہ ہے، بیٹا نجات دہندہ ہے، روح القدس مددگار ہے۔ متی 28:19 ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، یہ تثلیث کی تصدیق ہے۔ نجات صرف یسوع پر ایمان سے ممکن ہے اور یسوع باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یسوع نے کہا باپ اور میں ایک ہیں، یوحنا 10:30۔ وہ ایک ہستی ہیں، تین شخصیتوں کے ساتھ۔ تثلیث کا پیغام یہ ہے کہ خدا تنہا نہیں، وہ محبت میں کامل ہے۔ تثلیث انسانی عقل سے بالاتر لیکن ایمان سے قابل قبول ہے۔ جیسے پانی، برف، بخارات اور مایع تین حالتوں میں ہوتا ہے لیکن اصل ایک ہیں، ویسے ہی تثلیث۔ جب ہم باپ سے دعا کرتے ہیں بیٹے کے وسیلہ سے تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ تثلیث نجات کے ہر مرحلہ میں موجود ہے: انتخاب، قربانی اور تسلیم۔ خدا کا منصوبہ کوئی فوری رد عمل نہیں تھا بلکہ ایک ازلی ارادہ تھا۔ نجات کی داستان کوئی زمینی کہانی نہیں بلکہ آسمانی منصوبہ ہے۔ تثلیث کا راز اس محبت میں چھپا ہے جو صلیب پر ظاہر ہوئی۔ صلیب وہ مقام ہے جہاں تینوں شخصیتیں ہمارے لیے متحرک ہوئیں۔ یسوع نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اپنے باپ سے سن کر کہتا ہوں، یوحنا 12:49۔ اور روح القدس وہی باتیں ہمیں سکھاتا ہے جو بیٹے نے کہیں۔ تثلیث ایمان کے سفر کا چراغ ہے۔ جب ہم نجات کے منصوبے کو قبول کرتے ہیں تو ہم تثلیث کے لمس میں آ جاتے ہیں۔ تثلیث ہمیں محض معاف نہیں کرتی بلکہ نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ جس طرح ایک درخت کی جڑ، تنا اور پھل تینوں مل کر مکمل درخت بناتے ہیں، ویسے ہی تثلیث۔ ہمارا ایمان مردہ نہیں کیونکہ تثلیث زندہ خدا کا اظہار ہے۔ باپ کی قدرت، بیٹے کا خون اور روح کا کلام ہمیں بچاتا ہے۔ تثلیث کے بغیر نجات نامکمل ہے۔ جو تثلیث کو رد کرتا ہے وہ نجات کے مرکز کو کھو دیتا ہے۔ یسوع نے باپ سے وعدہ کیا ہوا روح پاک پایا، اعمال 2:33۔ تثلیث کے ذریعے ہمیں خدا کے دل کی گہرائی دکھائی دیتی ہے۔ یہ محض عقیدہ نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت ہے۔ تثلیث کا منصوبہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھولتا ہے۔ آج بھی خدا ہمیں اسی منصوبے میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا آپ نے تثلیث کے منصوبے کو قبول کیا ہے؟ کیا آپ نے بیٹے کی قربانی، باپ کی محبت اور روح کی رہنمائی کا تجربہ کیا ہے؟ اگر نہیں تو آج نجات کا دن ہے۔ روح القدس آپ کے دل میں دستک دے رہا ہے۔ باپ اس کو گھر واپس بلاتا ہے، بیٹا آپ کو گلے لگانے کو تیار ہے۔ توبہ کریں اور اس الہی خاندان کا حصہ بن جائیں۔ نجات کا منصوبہ مکمل ہے لیکن یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔
آئیے آج ہم خدا کے اس بے مثال منصوبے میں شامل ہوں۔ تثلیث کی محبت آپ کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ آج سے خدا کے اس منصوبے کا حصہ بن جائیں جو ازل سے آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔